بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو سورہ النحل کی ان 2 آیتوں سے متعلق جاری ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مختلف قسم کی مثال بیان کی۔ ارشاد باری تعالی: ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ یہ سورہ النحل کی 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے غلام آقا کی مثال بیان کی۔ غلام اور آقا کی مثال، اور اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی اہمیت اور توحید کی ضرورت کو وضاحت کرنا فرمایا اللہ نے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالی: ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء۔ اللہ کی ذات نے ایک مثال بیان کی، اور یہ مثال عبدا مملوکا، ایک غلام کی مثال جو کہ مملوک ہے، یعنی وہ انسان آزاد نہیں، اسے اپنے معاملے کو لے کر کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ مملوک غلام ہے، اپنے آقا کے نگرانی میں ہے، اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء۔ اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ایک غلام کی جو کہ مملوک شخص ہے، دوسروں کی ملکیت میں ہے، لا يقدر على شيء، کسی معاملے پر وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اسی طرح ایک دوسری مثال اس شخص کی، ایک ایسا شخص جس کو ہم نے رزق دے رکھا ہے، حسنا، اور یہ رزق اچھا پاکیزہ رزق ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ شخص ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، ہمارا دیا ہوا مال اس میں سے خرچ کرتا ہے، سرًا وجہرا، چھپ چھپا کر خرچ کرتا ہے، اور علانیہ طور پر بھی کیا ہے، خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں شخص، جو کہ ایک غلام اور دوسرا جسے ہم نے رزق دیا ہے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ
یا یہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں، ان کے پاس علم نہیں۔ یہ اس پہلی آیت کی وضاحت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک معاملے کو لے کر کے دو قسم کے لوگوں کی مثال بیان کی، تاکہ اس مثال کے ذریعے جو اصل معاملہ ہے، اصل بات ہے، جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اسے ہم خوب اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، الوہیت کے معاملے میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، عبادت کریں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، تو تمام عبادتیں اللہ کے لیے کی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہ کی جائے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور اس بات کو مکمل طور پر واضح کرنے کے لیے ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے، چاہے ہم ایمان والے ہوں، یہاں تک کہ غیر ایمان والوں کے لیے بھی اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس مثال کا ذکر فرمایا۔ اور مثال کیا ہے؟ کہ عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ مثال اس طرح ہے کہ ایک غلام یا ایک انسان یا دو انسان، ان دو میں سے ایک انسان غلام ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی آزاد نہیں ہے۔ اور جب انسان آزاد نہ ہو تو اسے اپنے معاملات پر اختیار بھی نہیں ہوتا۔ غلام بن کر کے اور دوسرے کے ماتحت رہ کر کیا ہے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ غلام شخص، اس کا جو مال ہے وہ مال اس کے آقا کا ہے، اس مال میں وہ غلام اپنی مرضی سے، اپنی فکر، اپنی سوچ کے مطابق اس میں اسے تصرف کرنے کی اجازت نہیں، جب تک کہ آقا اسے کیا ہے اجازت نہ دے دے۔ یعنی یہ غلامی کی زندگی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے کہ انسان ہر ناحیے سے اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، یعنی غلام ہر ناحیے سے، ہر معاملے میں اپنے آقا کا کیا ہے محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان فرمائی، دو شخص جن میں سے ایک غلام ہے مملوکن، دوسرے اس کے مالک ہیں، یعنی وہ ایسا شخص نہیں کہ وہ کسی چیز کا مالک بن سکے، کیونکہ وہ خود دوسروں کا مالک ہے، یعنی وہ خود دوسرے اس کے کیا ہے مالک ہیں، ایک آقا ہے جو اس کا مالک ہے۔ لا يقدر على شيء، اور کسی چیز پر یہ طاقت بھی نہیں رکھتا غلام، کسی چیز کی قدرت اور طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں اسے، اپنی مرضی سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے مال کو خرچ نہیں کر سکتا، ہر معاملے میں آقا کی ضرورت ہے، اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ لا يقدر على شيء، اس کے اندر کسی قسم کی طاقت یا کسی معاملے پر اختیار نہیں۔ یہ ایک شخص ہو گیا۔ دوسرا شخص وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا،
جو آزاد ہے، غلام نہیں، بلکہ پہلا شخص غلام اور دوسرا شخص آزاد ہے۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اس آزاد شخص کو ہم نے رزق سے نوازا، اپنے پاس سے، یعنی جو کچھ آزاد کے پاس مال ہے، آزاد شخص کے پاس، وہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا مال، دیا ہوا رزق ہے۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ہم نے اسے اچھا رزق دیا ہے، حسن، پاکیزہ اچھا رزق دیا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ شخص دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، غریب و مسکین پر، محتاجین پر، دوسروں پر خرچ کرتا ہے، چھپ چھپا کر خرچ کرے، علانیہ طور پر خرچ کرے، ہر حال میں ہمیشہ کیا ہے وہ خرچ کرتا ہے، پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ تو پہلا شخص غلام، اور جانتے ہیں کہ غلام شخص کسی چیز پر کوئی قدرت طاقت نہیں، اور دوسرا شخص آزاد ہے اور صاحب مال ہے، اس مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے، هل یستوون، کیا یہ دونوں شخص برابر کے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سے بات ہے، ایک عقل مند جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ کبھی دونوں کو برابر نہیں سمجھے گا، اور دونوں کو برابر نہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ پہلا شخص غلام ہے اور دوسرا شخص آزاد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہوگا کہ دونوں کو ہم کیا ہے برابر سمجھیں؟ انصاف اور انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ دونوں کو برابر نہ سمجھا جائے، کیونکہ ایک ان میں سے غلام ہے اور دوسرا ان میں سے کیا ہے آزاد ہے۔ غلام کی زندگی ایک آزاد شخص کی زندگی کی برابر نہیں ہو سکتی۔ دونوں کی نفسیات کی جو کیفیت ہے، چال چلن، رہن سہن، کھانا پینا، آنا جانا، حرکات، تمام کی دونوں کی کیا ہے مختلف پائی جاتی ہیں۔ هل یستوون، سوال ہے اللہ کی طرف سے کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ لوگ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جن کی عبادات کی جاتی ہیں، کیا وہ کسی چیز پر اختیار رکھتے ہیں؟ اللہ کے سوا لوگ، ایک قوم ایسی ہے جو صنم اور بت کی پوجا کرتی ہے، کچھ اقوام ایسی ہیں جو سورج یا کسی اور چیز کی کیا ہے پوجا اور عبادت کرتی ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے سوا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، کیا یہ لوگ کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ یہ خود کسی معاملے پر قدرت طاقت نہیں رکھتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسروں کو یہ فائدہ اور نفع کیا ہے پہنچا سکیں؟ بالمقابل اس کے کہ ایک ایسی ذات جو ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتی ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اپنے بندوں پر خرچ کرتی ہے، ان کو کھلاتی پلاتی زندگی دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں چیز برابر ہو سکتی ہے؟
اگر تم اس دنیا میں ایک غلام اور ایک آزاد شخص کو برابر نہیں سمجھتے، تمہاری عقل اس بات کو نہیں مانتی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کر لے کہ ایک مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور پوری کائنات کا خالق ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق کو اس کے برابر کر دیا جائے؟ حل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات اور تمام مخلوقات، اللہ کی ذات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور تمام مخلوقات کو ایک طرف کر دیا جائے، جس میں انسان ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، جانور ہیں، درخت ہیں، پوری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اللہ کی ذات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ دونوں بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر غالب رہے گا اور ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی کے حق قدرت رکھتا ہے۔ حل یستوون، جس طرح یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یہ بھی کبھی اللہ کے جیسے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی عظمت بتانے کے لیے فوری طور پر یہ فرمایا، حل یستوون کے بعد، یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یعنی تمام تعریفیں اگر ہیں تو کسی کے لیے، تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں، اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ اور دوسرے کے بھی برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ عقل مندی نہیں، بلکہ بیوقوفی کی علامت، کم عقلی کی علامت ہے، اور اس میں انسان کے لیے خسارہ اور نقصان ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہم سبوں کو سچے دل کے ساتھ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننے کی، تسلیم کرنے کی توفیق دے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔